آج پھر ہم ایک مسئلہ آپ حضرات کے سامنے لے کر آئے ہیں نماز کے متعلق۔ وہ ایسا مسئلہ ہے جو روزانہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، بہت موٹا مسئلہ ہے اور اہم بھی ہے۔ اس کو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی کیا کیا جائے۔ وہ ہے ثنا کا مسئلہ، یعنی سبحانک اللہم کا مسئلہ۔ اب آپ کو یہ بات بھی یاد ہونی چاہیے کہ جس کی رکعت چھٹ جاتی ہے یا پھر کوئی دیر میں نماز میں شریک ہوتا ہے اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسبوق نماز کے اندر جب شامل ہو تو وہ ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھے یا نہ پڑھے، اگر پڑھے تو کیسے پڑھے اور کب پڑھے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ثنا نماز میں پڑھنا سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز میں تاخیر سے شریک ہوا اور ایسے وقت میں نماز میں شامل ہوا کہ امام صاحب نماز کو شروع کر چکے تھے، اب ثنا کا جو حکم ہے اس آدمی کے لیے یہ ہے کہ اب دیکھا جائے کہ اگر امام صاحب نے آواز سے قرات شروع کر دی ہے نماز کے اندر اور ہم بعد میں شامل ہوتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ اب ہم تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو جائے اور خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ لیکن اگر امام صاحب نے قرات شروع نہیں کی یا امام صاحب نے قرات تو شروع کر دی لیکن وہ سری نماز ہونے کی وجہ سے، سری قرات ہونے کی وجہ سے وہ بلند آواز سے قرات نہیں ہے، تو اب بعد میں شامل ہونے والا شخص سری قرات کے اندر ثنا پڑھ لے اور ثنا پڑھ کر شامل ہو نماز کے اندر، اور ثنا پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر بعد میں آیا کوئی نماز کے اندر امام صاحب نماز شروع کر چکے تھے لیکن بعد میں آنے والے شخص نے امام صاحب کو رکوع یا سجدے میں پایا، اب ثنا کا کیا کریں؟ تو اب اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر بعد میں آنے والے شخص کو غالب یہ گمان ہو، اس کو پکا یقین ہو کہ اگر میں ثنا پڑھوں گا تو امام صاحب جس رکن میں ہے یعنی رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، میں اس کو وہیں پر پالوں گا، یعنی امام صاحب کو اسی رکن کے اندر پالوں گا، تو پھر سبحانک اللہم پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن اگر یہ گمان ہو کہ اگر ہم سبحانک اللہم پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے یا سجدے سے اٹھ جائیں گے، میں اس رکن کے اندر نہیں امام صاحب کو پا سکتا، تو پھر ثنا چھوڑ کر سیدھے امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے۔ تو اس طریقے سے ثنا کا حکم ہے، اور سبحانک اللہم ہمیں اس طریقے سے پڑھنی چاہیے نماز کے اندر۔ اور اگر کسی کی رکعت چھٹ جائے تو پھر بعد میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے اور سب سے پہلے ثنا پڑھے۔ تو اس طریقے سے ہم نماز کے اندر ثنا پڑھیں گے، بعد میں آنے والا شخص جو ہوگا وہ اس طریقے سے ثنا پڑھے گا۔ امید ہے کہ یہ بات اور یہ مسئلہ آپ حضرات کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ کار خیر سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر کرے اور اس مسئلے کو آگے بتائے تاکہ مسئلے سے اور بھی انسان فائدہ اٹھائے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، روزمرہ کے اعتبار سے ہماری زندگی میں شامل ہونے والا اور پیش آنے والا یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے اپنی نماز کو سنت کے مطابق اور قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق ادا کریں، کیونکہ یہ نماز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاتی ہے اور ہم اس نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے مسائل کو جان کر نماز کے متعلق جتنے بھی اہم مسئلے ہیں جو دل میں آتے ہیں، دماغ میں آتے ہیں یا ہماری زندگی میں روزانہ پیش آتے ہیں، تو ہمیں ان کو کسی کو پوچھ لینا چاہیے، یا ہمیں بھی کمنٹ کر کے ہمیں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے پورے جواب دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔